दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। 27 सितंबर की सुबह नागोर्नो काराबाख नामी इलाके के मशरकी कस्बे पर अटर्ली शेल्स गिरने लगे। इसके नतीजे में एक लड़ाई छिड़ गई दो मुल्कों के दरमियान और दुनिया भर की टीवी स्क्रीन्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। बहुत से लोगों के जहनों में पहला सवाल ये उठा कि ये नागोर्नो काराबाख आखिर किस जगह का नाम है और यहाँ होने वाले तनाज़े की वजह क्या है। तो आपको समझाने के लिए बताते हैं कि पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों पर मुश्तमिल नागोर्नो काराबाख दो साबिक सोवियत रियासतों आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ऐसा ही एक मुतनाज़ इलाका है जैसा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर है। जिस तरह 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद कश्मीर का रियासती कंट्रोल भारत के पास चला गया था, मगर वहाँ की अक्सरियती आबादी मुसलमान थी और पाकिस्तान के हक में थी, वैसे ही 1991 में सोवियत रूस से आज़ादी के बाद नागोर्नो काराबाख का कंट्रोल तो आज़रबाईजान के पास था, लेकिन यहाँ रहने वाली ज़्यादातर आबादी ईसाई थी और आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। इसीलिए सोवियत यूनियन के कमज़ोर होने के साथ ही 1988 में नागोर्नो काराबाख की मुकामी असम्बली ने आज़रबाईजान के बजाय आर्मीनिया के साथ इल्हाक के लिए वोट दिया। लेकिन आज़रबाईजान और रूस ने आर्मीनिया के हक में होने वाली इस वोटिंग को मुस्तरद कर दिया। 1991 में सोवियत रूस के टूटते ही आर्मीनिया के हिमायत याफ्ता मुकामी जंगजुओं ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए मुसल्ला जदोजहद आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दी, बल्कि तेज़ कर दी, जिसके नतीजे में बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। ये जंग 1994 तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 30,000 अफराद लुकमा अजल बने, जबकि 10 लाख के करीब आबादी हिजरत करने पर मजबूर हुई, जिनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो आज़रबाईजान से ताल्लुक़ रखते थे या उनके हिमायत याफ्ता थे। बिलाखिर जब रूस ने दोनों मुल्कों पर अपने साबिका असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए जंग बंदी करवा दी, तब तक नागोर्नो काराबाख के अलावा आज़रबाईजान के 7 अज़ला भी आर्मीनिया के कब्ज़े में आ चुके थे। रूस की मदद से होने वाले इस सीज़ फायर मुआहदे में ये तय पाया कि नागोर्नो काराबाख को आज़रबाईजान का इलाका तस्लीम किया जाए, ताहम इसका कंट्रोल मुकामी आबादी के आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास रहेगा और वो इसे संभालेंगे। इस दौरान अमेरिका, फ्रांस और रूस का एक सालसी ग्रुप मिन्स्क MINS के भी वजूद में आया, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदा करवाया जा सके, लेकिन ये मामला जूं का तूं ही रहा। मसले का कोई हतमी हल ना निकलने पर आज़रबाईजान वक्फे से अपने इलाके बाजियाब करवाने की कोशिश करता आ रहा है, जिसके नतीजे में कई खून रेज़ झड़पें हो चुकी हैं। 2016 में 4 दिन तक जारी रहने वाली ऐसी ही एक झड़प में दोनों अतराफ से 100 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। अब ये झड़पें एक फुल फ्लैग जंग की सूरत इख्तियार करती नज़र आ रही हैं। तेल से मालामाल आज़रबाईजान भी 1994 की मुआशी बदहाली से पीछा छुड़वाकर एक खुशहाल मुल्क बन चुका है, और ये तासुर गालिब है कि तुर्की की मदद से अपनी फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तेमार करके आज़रबाईजान अपने छीने हुए इलाके आर्मीनिया के कंट्रोल से वापस लेकर माजी की शिकस्त का बदला चुकाना चाहता है। लेकिन ये मामला इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इसके कई स्ट्रेटजिक ज़ाविये हैं जिनको मिस हैंडल करने की सूरत में अच्छा खासा आलमी फसाद बर्पा हो सकता है। वो इस तरह कि तुर्की आज़रबाईजान के साथ अपने देरीना ताल्लुकात के बायस अपना फ़ौजी, मुआशी और सफारती ताउन आज़रबाईजान के पलड़े में डाल चुका है और जारहियत शुरू करने का तमाम तर इल्ज़ाम आर्मीनिया पर लगाकर इसे धमका रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़रबाईजान के साबिक सदर हैदर अलियोफ इन्हें 2 जिस्मों में एक रूह करार दे चुके हैं। इस हकीकत के बावजूद कि आज़रबाईजान की 85% आबादी अहले तशी है, वो फिर भी हमसाया मुल्क ईरान से मसलकी कुर्बत के बजाय तुर्की से नस्ली कुर्बत पर फ़ख्र करती है। दूसरी जानिब आर्मीनिया और रूस के माबैन ना सिर्फ मुश्तरका दिफाई फ़ौजी मुआहदा मौजूद है, बल्कि रूस की एक फ़ौजी बेस भी आर्मीनिया के अंदर कायम है। रूस का इस जंग के हवाले से रवैया अब तक मुसालहाना है,
لیکن فرانس سمیت یورپی یونین اور امریکہ اس جنگ کا ذمہ دار آذربائیجان کو قرار دے رہے ہیں اور انقرہ یعنی ترکی کی باکو کے لیے مکمل حمایت پر اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ مغربی سفارتکار کھلم کھلا اس تنازع کو ترک صدر طیب اردوان کے خطے میں توسیع پسندانہ عزائم کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق طیب اردوغان نے آذربائیجان سے مل کر آرمینیا کے خلاف یہ محاذ اس لیے کھولا تاکہ اس کو سیٹل کر کے یورپ پر اپنی عسکری دھاک بٹھا سکے اور بعد ازاں یونان کے ساتھ قبرص کے مسئلے کو بھی اپنی شرائط پر حل کروا سکیں۔ تاہم دوستو، یورپ کی جانب سے آرمینیا کی کسی فوجی حمایت کا امکان اس لیے نہیں کیونکہ آذربائیجان دنیا میں تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا اہم ملک ہے جو روزانہ 8 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جس کا بیشتر حصہ پائپ لائنز کے ذریعے یورپ اور اسرائیل کو برآمد کیا جاتا ہے۔ معاشی دباؤ کے اس زمانے میں یورپ نہیں چاہتا کہ دونوں ممالک کے مابین جنگ اس مقام پر پہنچ جائے کہ انہیں توانائی کے اس اہم ذریعے سے محروم ہونا پڑے یا متاثر ہونا پڑے۔ اس لیے وہ سفارتی محاذ سے اس تنازع کے حل کے لیے متحرک ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو دوستو، ہماری حکومت اس تنازع میں آذربائیجان کی دو ٹوک الفاظ میں حمایت کر رہی ہے، بلکہ بھارتی میڈیا تو ایسی رپورٹس بھی چلا رہا ہے جن کے مطابق پاکستانی فوجی ترکی کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارت اس حمایت کے ڈانڈے ترکی کی کشمیر کے لیے حمایت کے بدلے پاکستان کی آذربائیجان کے لیے سپورٹ سے جوڑ رہا ہے۔ اگر ہم تاریخی حقائق دیکھیں دوستو تو بھارتی ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ 1991 میں پاکستان ترکی کے بعد دوسرا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو تسلیم کیا اور ناگورنو قرباخ کے مسئلے پر آرمینیا کی بھرپور مذمت کی۔ یہ اس زمانے کے موقف کا نتیجہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اب تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ نہ ہی آرمینیا کے دارالحکومت یاروان میں پاکستان کا کوئی سفارت خانہ ہے، نہ ہی اسلام آباد میں آرمینیا کی کوئی موجودگی ہے۔ اسی طرح آذربائیجان نے بھی کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان ہی کی حمایت کی ہے۔ دونوں ممالک میں فعال سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں آذربائیجان کے صدر حیدر علیوف نے پاکستان کا اہم دورہ کیا تھا۔ 2004 میں پرویز مشرف نے ترک زبان میں آذربائیجان کی پارلیمنٹ سے خطاب کر کے وہاں اپنا خوب سکہ جمایا تھا۔ 2017 میں سابق صدر ممنون حسین نے باکو کا اہم دورہ کیا جس میں پاکستان نے آذربائیجان کی فوج کو تربیتی مقاصد کے لیے 10 سپر مشاق طیارے فراہم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ تنازع میں پاکستان کا آذربائیجان کی حمایت کرنے کا باعث صرف ترکی فیکٹر نہیں بلکہ ان دونوں ملکوں کے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات دیرینہ ہیں، پہلے دن سے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی اس جنگ میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، گولہ بارود اور پروپیگنڈے کے گرد و غبار میں اس کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا دوستو قبل از وقت ہے۔ ہاں، البتہ دونوں اطراف سے فریقین کو بھاری نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگر دونوں ممالک کے دفاعی بجٹ اور ہتھیاروں کا ہم موازنہ کریں تو آذربائیجان فوجی بجٹ پر سالانہ 2 بلین 73 کروڑ ڈالرز خرچ کر رہا ہے، 2.73 بلین ڈالرز، جبکہ آرمینیا محض 0.5 بلین ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ آذربائیجان کی فوج 67,000 ہے جبکہ آرمینیائی فوج 45,000 ہے۔ آذربائیجان کے پاس 665 ٹینکس ہیں جبکہ آرمینیا کے پاس 529 ٹینکس ہیں۔ اسی طرح آذربائیجان کا توپ خانہ 740 توپوں پر مشتمل ہے جبکہ آرمینیا 293 توپوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر فضائی برتری کی بات کی جائے تو آذربائیجان کے پاس 135 ایئر کرافٹس ہیں جن میں سے 18 فائٹر جیٹس ہیں، جبکہ آرمینیا کے پاس 64 ایئر کرافٹس ہیں لیکن ایک بھی فائٹر جیٹ نہیں ہے۔ ہتھیاروں اور فوج کے موازنے میں آپ دیکھ چکے کہ آذربائیجان کو واضح برتری حاصل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنی فوجی برتری کو آرمینیا کے خلاف حتمی فتح میں بدل سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ماضی میں فتوحات کے حوالے سے آرمینیا کا پلڑا بھاری رہا ہے، البتہ اس وقت آذربائیجان کا پلڑا کچھ بھاری دکھائی دیتا ہے۔
اس تنازع کو رکوانے کے لیے UN سمیت تمام اہم دارالحکومتوں نے افریقین سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے، لیکن اس حوالے سے سب سے اہم کردار روس ادا کر سکتا ہے، جو وہ نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ روس دونوں افریقین کو بھاری تعداد میں اسلحہ بھی فروخت کر رہا ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ روس اور آرمینیا کے درمیان ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی موجود ہے، جس کے تحت وہ آرمینیا کو تحفظ دینے کا پابند ہے، لیکن اس معاہدے کا اطلاق ناگورنو قرباخ کے متنازع علاقے پر نہیں ہوتا۔ اس تنازع کا اختتام یا سیز فائر آخر کیسے ہوگا؟ سفارتی چینلز کے غیر مؤثر ہونے کے بعد اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آذربائیجان اپنے مقبوضہ علاقے کا بڑا حصہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو کر سیز فائر کر دے، یا پھر آرمینیا آذربائیجان کے فوجی دستوں کو واپس جانے پر مجبور کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور جنگ طویل عرصے تک جاری رہتی ہے تو پھر لامحالہ طور پر ترکی اور روس کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک فیصلہ اس جنگ میں کود پڑنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔